بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج جن صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سورۃ الصافات بھی شامل ہے۔ اس سورت میں اللہ جل جلالہ نے مختلف انبیاء کا بہت مختصر کر کے تذکرہ کیا۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ نوح علیہ السلام جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی جماعت سے، اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ یہاں اذ شروع میں، آیت کے شروع میں آ رہا ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے اس کے معنی جب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی فلاں وقت، اور اس کے معنی وجہ بتانے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں دوسرے معنی کے اعتبار سے میں نے یہ تفسیر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پچھلے انبیاء کے ہم جماعت کی، وہ ایک ہی گروہ سے کیوں تعلق رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ کچھ اوصاف ان میں اور ان میں مشترک ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے مشترکہ اوصاف میں سے ایک وصف یہاں اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمایا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ اپنے رب کے پاس ایک سلامتی والا دل لے کر آیا۔ یہ قلب سلیم کا ذکر قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی ہے، مثلا سورہ قاف میں آگے آئے گا۔ یہ دل کی سلامتی کیا ہوتی ہے، یہ موضوع ہے تو تفصیل طلب، لیکن اس میں ایک بات خاص طور پر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو دوسرے لوگوں کے بارے میں صاف ستھرا رکھے، دل میں کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، کسی کے خلاف عداوت نہ ہو، کسی کے خلاف بلا وجہ کی بدگمانی نہ ہو، اور اس طرح کی کوئی اور چیز، منفی چیز کسی کے بارے میں انسان کے دل میں نہ ہو۔ یہ سلامتی صدر بھی کہلاتا ہے اور یہ سلامتی قلب بھی کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے یہ فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں کوئی شکایت مجھ تک پہنچاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک دوسرے کی شکایتیں میرے پاس نہ لگایا کرو۔ جیسے ہوتا ہے
جہاں بھی کوئی بڑا ہو اور باقی سارے چھوٹے ہوں تو بعض اوقات کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے یا ان کا شوق ہوتا ہے کہ بڑی شخصیت کے فلاں فلاں کے خلاف کان بھر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ آپ نے جو بیان فرمائی وہ میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب صحابہ کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنے شاگردوں کے سامنے آ کر بیٹھوں تو کسی کے بارے میں بھی میرے دل میں کوئی کدورت نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی غلط فہمی کسی کے بارے میں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، گویا اس حدیث نے ایک تو اس آیت کی میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی مزید اہمیت بیان کر دی، اور دوسرے یہ بتایا کہ رب کے پاس قلب سلیم لے کر جانا، یہاں یہ لفظ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مخلوق کے بارے میں اپنے دل میں سلامتی پیدا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں اپنے شاگردوں کے سامنے جاؤں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو، سلامتی کے علاوہ کوئی اور چیز میرے دل میں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل میں فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو شخص ہماری مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تجسس پیدا ہوا کہ اس کی کون سی نیکی ایسی ہے، کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جیتا جاگتا جنتی قرار دے دیا، پکا جنتی قرار دے دیا۔ اندازہ تھا کہ رات کو کوئی نماز خاص قسم کی پڑھتے ہوں گے، کوئی خاص قسم کا وظیفہ پڑھتے ہوں گے، کوئی خاص عمل ہوگا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک رات ان کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ چنانچہ ان سے جا کر یہ کہا کہ میری اپنے والد صاحب سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات آپ کے ہاں میں رک جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم، ضرور تشریف لائیے۔ چنانچہ ان کے مہمان بنے، خیال تک رات کو اٹھیں گے اور پتہ نہیں کتنی لمبی تلاوتیں کریں گے، کتنے لمبے سجدے ہوں گے، کتنے لمبے رکوع ہوں گے، جس کی وجہ سے جنتی بنے۔ لیکن دیکھا یہ کہ گھر جا کر سو گئے اور رات کے آخری حصے میں اٹھے، مختصر سی تہجد پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ۔ یہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی عذر ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی کی، تیسرے دن پھر ایسے ہی۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے سوچا کہ جو بات نہیں بنے گی بلکہ صراحتاً پوچھنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ یہ بندہ جنتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اور تو میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ ایک بات ہے شاید وہ اس کی وجہ ہو، وہ یہ ہے کہ میں اس بات کا بہت اہتمام کرتا ہوں کہ کسی کے بارے میں میرے دل کے اندر میل نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، کسی کے خلاف کینہ دل میں نہ ہو، کسی کی نفرت میرے دل میں نہ ہو، کسی کے خلاف عداوت اور دشمنی کا جذبہ میرے دل میں نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہی وجہ ہے، تو یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ چنانچہ سورہ قاف کے اندر جہاں قلب سلیم کا ذکر آیا ہے وہ جنت ہی کے سیاق و سباق میں آیا، جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہاں قلب سلیم کا ذکر آیا، تو پتہ چلا کہ دل کی جو سلامتی ہے، جس کو صوفیہ کرام سلامتی صدر کہتے ہیں،
اس کا انسان کو جنتی بنانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات بہت مختصر کر کے ذکر کی۔ ان میں سے صرف ایک آدھ بات ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اور نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سوچا کہ بیٹے کے جذبات بھی چیک کر لو کہ وہ بھی اللہ کی اطاعت میں اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ تو اپنے بیٹے سے یعنی اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کیا ہے بجان جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا ہے اس کو آپ پورا کر گزریں۔ چنانچہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور ان کے گلے پہ چھری بھی چلائی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، کسی خواب کی وجہ سے یہ عمل کرنا۔ ویسے کسی کو اجازت نہیں ہے کسی کی جان لینے کی۔ کوئی کہے کہ کسی بابے نے اسے کہا، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، اخبار میں ایک دفعہ چھپا تھا کہ کسی جگہ اپنے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا، اور وجہ اس کی یہ میں نے فرمائی کہ میرے بابے نے خواب میں آ کر مجھے یہ بتایا تھا، فلاں بزرگ نے مجھے خواب میں آ کر۔ تو یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ سچ مچ ذبح نہیں ہونا اسے، میں نے نہیں ہونے دینا، یہ صرف ایک امتحان۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان پر پورے ہوئے۔ فلما اسلم، ابراہیم اور اسماعیل نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش کی ایک آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ نے خواب سچا کر دکھایا، حکم پر عمل کر لیا، بس اتنا ہی دیکھنا تھا، اور یہ بڑا امتحان تھا تمہارا جس میں تم کامیاب رہے ہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ذبح کرنے کے لیے جانور بھیجا، اور ہمارے ہاں جو قربانی کی جاتی ہے وہ در حقیقت اسی سنت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں، دو باتیں ہیں یہاں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے دل کے اندر ہم نے یہ بات ڈال دی کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اچھے انداز سے کریں، جب ان کا ذکر خیر ہو تو سلامتی کی دعا کریں، جب ان کا ذکر خیر ہو تو ان کو سیلوٹ کریں، ان کو خراج تحسین پیش کریں۔ یہ اچھا تذکرہ، کسی کے مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے انداز سے یاد کریں، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سمیت کچھ انبیاء کا ذکر کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے لسان صدق فی الآخرین، ہم نے کلمہ خیر ان کے بارے میں بعد کے لوگوں میں جاری رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں، ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ احسان اور نیکی کا ایک صلہ اللہ کی طرف سے یہ بھی ملتا ہے کہ لوگ اس کے جانے کے بعد اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ
کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں کہ اس سے محبت کرو، جبریل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس سے محبت کرو، فرشتے جو ہیں وہ نیچے والے فرشتوں کو کہتے ہیں اس سے محبت کرو، یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں بھی اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس واقعے کے بعد ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مزید ایک بیٹا دینے کی بشارت سنائی۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام موجود تھے لیکن وہ ایک بیوی سے تھے، حضرت ہاجرہ سے تھے، دوسری بیوی بلکہ حقیقت میں وہ پہلی تھی حضرت سارہ، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد ابھی تک نہیں تھی۔ تو اللہ نے اس موقع پر وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تم ایک بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس لیے ہم تمہیں دوسری بیوی سے ایک اور بیٹا بھی عطا کرنے کے لیے تیار۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو اولاد کی خواہش ہوتی ہے ہر انسان کو ہوتی ہے، بعض لوگ دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے طبی علاج معالجہ بھی کرا رہے ہوتے ہیں، اور کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن نیک اعمال اور نیک اعمال کے بعد اللہ سے مانگنا یہ اس مقصد کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق